اس سے پہلی آیات میں عورتوں کے حقوق سے متعلق توجہ دلائی، ان کے مہر کو ادا کرنا ضروری قرار دیا، اور ان آیات میں آیت نمبر 22 میں دور جاہلیت کا وہ نکاح کہ جو لوگ باپ فوت ہو گیا تو باپ کے منکوحہ سے، جو اس کی اپنی ماں نہ ہو، دوسری منکوحہ سے بھی وہ نکاح کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور جاہلیت کے نکاح کو بھی حرام قرار دیا کہ اپنی سوتیلی ماں، دور جاہلیت میں اس سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، تو قرآن نے اس سے منع کر دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو، ان کو نکاح میں مت لاؤ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا۔ ہاں جو پہلے گزر چکا ہے وہ تو ٹھیک، وہ تمہارا عمل تھا جاہلیت کے دور کا، اب اس پر توبہ اور استغفار کرو، لیکن آئندہ سے اس گناہ سے بچو۔ کیوں؟ قرآن پاک نے اس کے حوالے سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ باپ کی بیوی سے، اس کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ 3 وجہ سے ناجائز ہے۔ انہ کان فاحشۃ، یہ ایک فحش عمل ہے۔ رشتوں میں تقدس، عزت اور احترام ضروری ہے۔ یہ جو درجہ بندی ہے، ایک ماں باپ کا درجہ ہے، ایک بیٹوں کا اولاد کا درجہ ہے۔ ماں باپ درجے میں اوپر ہیں، اب ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو اپنے برابر والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا یہ بے حیائی کا عمل ہے کہ تم یہ درجہ اور یہ پردہ اٹھا دو، بڑوں کا اور تعظیم کا پردہ اٹھ جائے۔ اب اس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، اب تم اس سے نکاح کرو تو وہ تو تمہاری ماں کے درجے پر ہے، ماں کو اپنے نکاح کے درجے میں لے آؤ، یہ تو غلط بات۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی کا عمل ہے۔ اور دوسرا فرمایا ومقتا، یہ کام غضب کا ہے، غصے کا ہے، اللہ کو بھی اس پر غصہ آتا ہے، اور فطرت پر چلنے والے جو معاشرے ہیں وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ انسانوں کے درمیان یہ ایک محبت کا یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے، اب جن سے نکاح کرتے ہو تو وہ تو تمہارے برابری میں چلی گئی وہ عورتیں، اور تمہارا ان پر حکم بھی چلتا ہے، تو یہ تو غلط بات ہو گئی کہ تم اپنی بیوی بنا لو اپنے ماں کے درجے والی عورت کو، جو تمہاری ماں رہ چکی ہو اس کو تم اپنی بیوی بنا لو۔ مقتن، یہ غضب اور غصے کا کام۔ اسی لیے بہت سارے لوگ تو یہ نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس سے زیادہ لوگ اس کو دور جاہلیت میں بھی ناپسند کرتے تھے، اور اس نکاح کو نکاح مقت قرار دیتے تھے دور جاہلیت میں بھی، کہ یہ نکاح مقت ہے، غصہ دلانے والا نکاح ہے، اور ان سے جو اولاد ہوتی اس کو بھی وہ مقتی اولاد کہتے تھے، ان کا بھی یہ تعارف تھا۔ تو قرآن حکیم نے بھی اس دور میں جو لفظ لوگ استعمال کرتے تھے اسی کو استعمال کیا، گویا سلیم الفطرت انسان دور جاہلیت میں بھی اس نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا جائے۔ اور تیسرا وجہ فرمائی وساء سبیلا، اور یہ برا چلن ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اب قوموں کو اپنے ہاں روایات، اچھی روایات ڈالنی چاہیے، بری روایات نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب یہ تو رشتوں کو ختم کر دینے والا مسئلہ ہے، لہٰذا اس سے تمہیں نکلنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تو ایک تو نکاح میں جو ناپسندیدہ صورت تھی اس کا تذکرہ کر دیا،
اور جو حرام تھی لوگ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان رشتوں کا تقدس قرآن نے قائم رکھوایا، لہٰذا اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب محرمات ابدیہ کا ذکر کیا، وہ عورتیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، قرآن نے ان کو بھی واضح بیان کر دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب تم پر حرام ہوئی ہیں نکاح کے حوالے سے تمہاری مائیں، یہ محرمات ابدیہ ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ اسی طرح ماں حرام ہے، تو اوپر تک یہ جتنے سلسلے ہیں، ماں کی ماں نانی، باپ کی ماں دادی، اوپر تک جتنے سلسلے چلتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور بیٹیوں سے مراد بیٹیاں بھی ہیں اور پوتیاں اور نواسیاں بھی ہیں، نیچے تک جتنے سلسلے میں ڈائریکٹ، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی حرام ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام نے آ کر اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ شروع میں آدم علیہ السلام کے دور میں اس میں بھی فرق رکھا گیا تھا کہ جو اولاد صبح پیدا ہوتی آپس میں ان کا نکاح نہیں ہوتا، جو شام کو پیدا ہوئی یا دوسرے دن پیدا ہوئی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے والوں میں سے ایک اور بعد میں آنے والوں میں سے ایک کا نکاح، وہ ضرورت مجبوری تھی اس وقت میں، نسل انسانی میں تعدد کثرت نہیں تھی، اور اب تو انسانوں میں بہت زیادہ مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا کر دیے، تو اب اس حکم کو آخری شریعت میں اٹھا دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام۔ آدم علیہ السلام کی ان دو بیٹوں کا واقعہ جو آگے آ رہا ہے، ان میں بھی یہی تھا، ایک کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت، دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت نہیں، نکاح آپس میں الٹ ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی اسی بہن سے کیوں نہ نکاح کر لوں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ کہتا تھا میں اس کے ساتھ کیوں نکاح کروں جو مجھ سے دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کے ساتھ کیوں نکاح کروں۔ اب وہ اس دور کے قانون کو اور شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، حابیل اور قابیل بدلنا چاہتا تھا، اور اسی پر وہ اپنے بھائی کا دشمن بن گیا۔ قرآن نے کہا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی تمہارے باپ کے درجے پر ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی، یہ تمہاری ماں کے درجے پر ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، یہ بیٹی کے درجے پر ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی بھانجی، یہ بھی بیٹی کے درجے پر ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو گویا رشتوں میں نکاح کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ان رشتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ انسان اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو نہیں دے سکتا، ہاں بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، لیکن ان رشتوں میں نکاح کے حوالے سے اور احکامات۔ اسی طرح فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ تو نسب کے اعتبار سے یہ رشتے حرام ہو گئے۔ یہ 7 قسم کی خواتین، ان کو نسبی اعتبار سے حرمت اور عزت حاصل ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو ہمیشہ، یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی اچھی وجہ بیان فرمائی ہے اپنی تفسیر میں۔ قرآن پاک کی تفسیر وہ مسلسل پڑھاتے تھے، اور بڑے بڑے علماء قرآن پاک کی تفسیر ان سے پڑھا کرتے تھے۔ 12 سال کے قریب حرم کعبہ میں انہوں نے بڑے بڑے علماء کو تفسیر پڑھائی۔ مولانا محمد مکی صاحب جو وہاں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بڑے واقعات اپنے والد صاحب سے سنوائے، ان سے سنے کہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد تھے، وہیں حرم میں انہوں نے قرآن حکیم اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں ان سے پڑھی۔ تو وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محرمات ابدیہ کا یہ سلسلہ کیوں رکھا ہے، ان کے ساتھ نکاح کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ بھی انہوں نے بھی بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عورت کو قدرتی طور پر ایک تحفظ کی، شیلٹر کی ضرورت ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے میں کوئی آدمی اس کا شریک نہ بنے، اس کا محافظ بنے۔ اس کو محافظ کی بھی تو ضرورت ہے۔ اب باپ اس کا محافظ ہوگا، بھائی اس کا محافظ ہوگا، بیٹا اس کا محافظ ہوگا، بھتیجا اس کا محافظ ہوگا، بھانجا اس کا محافظ ہوگا۔ اب یہ رشتے اس کے محافظ ہوں گے۔ اگر اس کو کہیں سے مسئلہ پیش آ جائے، وہ کدھر جائے گی؟ اس کا محافظ کون ہوگا؟ اس لیے قرآن نے قدرتی طور پر ان رشتوں میں حرمت پیدا کر کے، ان رشتوں کے درمیان احترام پیدا کر کے، یہ ہر عورت کے اتنے رشتہ دار محافظ بنائے ہیں جو اس کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اس کی عزت کا تحفظ کریں گے، اس کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس کی طرف سے وہ دفاع کریں گے، اس کے حقوق کے حوالے سے وہ تمام آگاہی حاصل کریں گے۔ لہٰذا یہ محرمات ابدیہ میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نسبی طور پر حرام ہے، نسبی اعتبار سے اس کو حرمت دی گئی۔ اور یہ حرمت صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیمی کے اندر ہے، ملت حنیفی کے اندر ہے۔ اس لیے مکہ والے بگڑ گئے تھے، ابراہیمی اصولوں کو چھوڑ دیا۔ یہود بگڑ گئے تھے، انہوں نے بھی یہ ابراہیمی اصول چھوڑ دیے تھے۔ عیسائی بھی بگڑ گئے، انہوں نے نکاح رشتوں میں ان اصولوں کو ختم کر دیا، حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے طے کردہ ہیں۔ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے یہ ملت ابراہیمی اور ملت حنیفی کی اصول ہے یہ، اور ان سب ملتوں میں ان کو قائم کرنا ضروری ہے، لیکن وہ قائم نہیں کرتے۔ اب وہ مرضی ہوتی ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے نکاح کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پچھلے ادوار میں اسی طور پر یہ سارے سلسلے جنگوں کے، اور یہاں تک بھی نوبتیں پہنچیں کہ بڑے بڑے ظالم حکمران اپنی مرضی سے یہ نکاح کے قوانین مسلط کرتے تھے قوموں پر، اور اسی لیے وہ نبیوں کے مخالف ہو گئے۔ زکریہ علیہ السلام کی مخالفت کیوں کی انہوں نے؟ اس دور کے بادشاہوں نے، یہود نے، وہ اسی مسئلوں میں کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرتے تھے، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم ناجائز اور حرام کام کر رہے، تمہاری شریعت میں، تمہارے قانون میں اللہ کے حکم کے مطابق حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب تو بغیر نکاح کا ہی کام چلایا جاتا ہے۔ پہلے درجے میں لوگ جن رشتوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا نکاح کر لیتے تھے، اب تو نکاح کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، جو مرضی کرتے رہو۔ اب یہ بد اخلاقیوں کا سب سے اونچا دور آ گیا، یہ بڑی تباہی کا دور ہے دنیا میں۔ جب سے یورپ کا غلبہ ہوا ہے، اس کے غلبے نے نئی تہذیب کو جنم دیا، اور رشتوں کا تقدس تو ان کے یہاں بالکل ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی لوگ موجود ہیں، کچھ خاندان خال درجے میں، لیکن عمومی طور پر یہ سلسلے سارے ختم ہو گئے۔ اب جو مسلمان مسلسل جس ماحول میں، معاشرے میں رہتا ہے، وہیں سے وہ بد اخلاقیاں سیکھ کر آتا ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ساری علم فقہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کو انہوں نے مدون کیا، مرتب کیا، اور اس کو جمع کیا، اس پر کتابیں لکھیں اور اس کی تفصیلات طے کیں۔ انہوں نے اپنی فقہ کی کتابوں میں ایک اصول لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی معاشرتی زندگی جہاں کافروں کا غلبہ ہو وہاں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں کہ وہاں پیدا ہونے والے بچے وہ تخلق باخلاق المشرقین، یتخلقون باخلاق المشرکین، وہ مشرکوں اور کافروں کے اخلاق اور عادات اپنا لیں گے۔ اب مسلمانوں کی عادات وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ جہاں آپ کا ایک گھر ہے، مجبوری کی وجہ سے یہاں سے لوگ یورپ میں جاتے ہیں، اب وہاں جا کر پریشان ہیں، بچے پیدا ہو گئے، اب پریشان ہیں، کیا کریں؟ اپنے ملکوں میں ایسے ظالم حکمران ہیں جہاں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی محنت کر کے اپنی روزی روٹی نہیں لگا سکتا، وہ مجبور ہے، کدھر جائے؟
لہٰذا بڑے مسائل انہوں نے جنم لیا، جو ہمارے خاندان مسلمانوں کے اب یورپ میں جا کر رہتے ہیں، یورپ میں ان کا اپنا تمدن ہے، ان کے اپنے اخلاقیات ہیں، یہاں سے جانے والے لوگ، ان کے بچے جب وہاں پروان چڑھتے ہیں، اب وہاں ماں باپ پریشان ہیں، اب ہر ایک مرد کا وہ عورت اس کی گرل فرینڈ ہے اور عورت کا بوائے فرینڈ ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، باپ اس کو دیکھ کر تنقید بھی نہیں کر سکتا، تنقید کرے تو جیل میں جائے گا، گھر سے نکالا جائے گا، اب جو مرضی کر لیں۔ وہاں ان کے لیے انہوں نے آزاد مدر پدر آزاد معاشرہ پیدا کر دیا۔ اب اس کے نتائج کیا ہیں؟ اخلاق کا پتہ نہیں، اقدار کا پتہ نہیں، انسان کو رشتوں کا پتہ نہیں، اس کی ویلیوز کا پتہ نہیں، عزت کا پتہ نہیں، انسان کا مرتبہ نیچے آ گیا۔ تو اب یہ جو قرآن نے نسبی اعتبار سے رشتوں کا تعین کیا ہے، ان رشتوں میں نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، ان کو آپس کے دفاع کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، تقدس کی بھی ضرورت ہے، شیلٹر کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں خواب دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے، اوکھلی کھانے کو آتی ہے اپنے مالک کو۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تو نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ تیری ماں ہے اور تو نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اب دیکھو اس نے خواب دیکھی، خواب آ کر بتائی، انہوں نے اس کی خواب سے اس کی زندگی کی نوعیتوں کا تعین کر دیا اور اس نے جا کر تحقیقات کی، تفصیلات دیکھی جا کر، تو رشتے میں وہ اس کی ماں کے درجے، ماں کی ماں لگتی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو طلاق دو، تم نے کیوں نکاح کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو نکاح کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرا جو رشتوں کے اندر حرمت پیدا ہوتی ہے وہ رضاعت سے پیدا ہوتی ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ نسبی رشتہ نہیں، رضاعتی رشتہ ہے، دودھ پینے سے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ رشتے یہ تین واسطوں سے، تین اسباب سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو نسب سے رشتہ وجود میں آتا ہے، دوسرا رضاعت سے رشتہ وجود میں آتا ہے، اور تیسرا نکاح سے رشتہ وجود میں آتا ہے۔ صہرا، مساہرت، سسرالی رشتہ داری، یہاں سے بھی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہ رشتوں کے تین قسم کے اسباب ہیں۔ قرآن نے ان تینوں کی تفصیلات یہاں بیان کی ہیں، ایک ہی آیت کے اندر پوری محرمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جنہوں نے دودھ میں تمہارے ساتھ شرکت کی، تمہاری رضائی بہنیں، لہذا ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضاعتی اعتبار سے، رضاعت دودھ پلانے کے اعتبار سے جو تمہاری پھوپھیاں لگتی ہیں، خالائیں لگتی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا جس کو حضرت عائشہ نے نقل کیا، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں کہ جو نسب سے حرام ہوتے، جو انسان کسی کے صلب سے پیدا ہوا، اور جو رشتے اس سے حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے۔ اسی لیے دودھ پینے کی عمر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب ماں بیمار ہو گئی، ماں باہر چلی گئی، دودھ پینے کی عمر میں کسی دوسری عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں، نانی نے دودھ پلا دیا نواسے کو، اب یہاں نئے رشتے پیدا ہو گئے۔ اب بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں پھر رشتے کرنا چاہتے ہیں، اب دودھ پلا دیا، کسی کو بتاتی بھی نہیں ہیں عورتیں، اب جب دودھ پلایا ہے تو خاندان کے لوگوں کو بتائیں تاکہ بعد میں اگر وہ رشتے ناطے کرنا چاہیں تو ان کو پتہ ہو کہ کس نے کس کا دودھ پیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جہاں کٹھے بچے رہتے ہیں وہاں بھی عورتیں دودھ پلا دیتی ہیں، اب دودھ پلا دیا تو اب آپس میں نکاح نہیں ہو سکتے، اب وہاں مسئلے بن جاتے ہیں، بڑے ہو کر پھر آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے دودھ پلانے کے وقت میں احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عرب والے تو دودھ پلواتے تھے دور دراز خاندانوں میں، دیہاتوں کے اندر، جس طرح رسول اللہ نے قبیلہ بنو سعد میں دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا۔
آپ کی وہ بہن وہ بھی آئی ایک دفعہ قید ہو کر اپنے خاندان کی چھڑوانے کے لیے، سفارش کے طور پر آئی، اور رسول اللہ کو انہوں نے پہچان لیا اور اپنی شناخت بھی بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ شریک اس بہن کو عزت بھی دی، احترام بھی بخشا، اس کو چادر بھی عطا کی، اس کی سفارش بھی مانی اور اس کو حقوق اور احترام بھی دیا۔ تو اب یہ رضاعت سے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں، ماں بھی حرام جس نے دودھ پلایا، وہ عورت اس کی جو بیٹی ہے وہ بہن بن گئی، وہ بھی حرام۔ اب تیسرا رشتہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب یہ سسرالی رشتہ دار، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، وَرَبَائِبُكُمْ، اور ان تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو پچھلے خاوند سے پیدا ہوئی ہوں اور تمہارے گود میں وہ پلی ہوں، رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ تمہاری ربائب، تمہاری پرورش میں بیٹھنے والی وہ خواتین، وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، تمہاری ان عورتوں سے پیدا ہوئی ہوں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن کو تم نے بیوی بنا کر گھر میں رکھا، صحبت کر لی، فرمایا اب ان کی بیٹیوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو پھر اگر نکاح طلاق دے دو، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب تمہارے اوپر اس وقت کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں، بہو، وہ بھی حرام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ساس اور سسرالی رشتہ داروں میں ساس اور اسی طرح بہو، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سسرالی اعتبار سے کچھ رشتے عارضی طور پر حرام ہوتے ہیں، ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ عورتیں جب بیوی بن جاتی ہیں تو آپس میں بیر پیدا ہوتا ہے، اب ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب بھائی بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے میں طبی طور پر انسان بھائی بہن سے نفرت نہیں کر سکتا، اگر نفرت کرتا ہے تو بد فطرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فطرت کے اعتبار سے ایک بھائی کے دل میں بھائی کی محبت ہوگی، ایک بہن کے دل میں اپنی بہن کی محبت ہوگی۔ اب یہ محبت حقیقی محبت قائم رہنی چاہیے، اس محبت کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ان رشتوں کو توڑا نہیں جا سکتا، ان رشتوں کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پچھلے دور میں یہ غلام بکتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنیں یا بھائی ہیں، اسی طرح ماں باپ ہیں یا بیٹا بیٹی ہیں، اسی طرح باپ بیٹا ہیں، تو ان کو فرمایا الگ الگ ان کو نہیں تقسیم کیا جا سکتا، بیٹے کو الگ کسی خاندان میں، باپ کو الگ کسی خاندان میں بھیج دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں بھیجنا ہے ان رشتہ داروں کو ایک جگہ پر بھیجا جائے، اگرچہ غلام ہے، غلام ہونے کے باوجود بھی قرآن نے اور رسول اللہ نے ان رشتوں کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع کرو، یہ بھی حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ ایک عرب سردار دیہاتی وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا احکامات ہیں؟ آپ نے یہ پوچھا سب سے پہلے کہ دو بہنیں تو تیرے نکاح میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، دو بہنیں میرے نکاح میں ہیں، میری دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں بہنیں ہیں آپس میں۔ فرمایا جس کو تم چاہتے ہو پسند کرتے ہو اس کو رکھ لو اور دوسری کو طلاق دے دو۔ اس لیے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان سے بھی ان حلال اور حرام کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو صحیح مشورہ دیا جاتا تھا۔ فرمایا جو پہلے کر چکے ہو اس پر توبہ کرو، آگے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کی نیت گناہ کی نہیں ہونی چاہیے، ہاں اگر واقعاتی طور پر کسی نوعیت کی وجہ سے ان کے ہاں اسلام کے فطری اصولوں کے خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ یہ بھی معافی مانگنے والا ہو۔ یہ رشتوں کا احترام یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ رشتوں کو قائم رکھنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے اپنے نسب ناموں کو پہچاننا
یہ بھی ایک ضروری عمل ہے، یہ بھی تعلیم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنا نسب نامہ معلوم کرو، تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا بیٹا کون ہے، تمہاری بیٹی کون ہے، تمہارا چچا ماموں کون ہے، یہ رشتے تمہارے کیا کیا ہے، ان کا علم ہونا چاہیے۔ جس کو اپنے رشتوں کا علم نہ ہو یہ بڑی تباہی کی بات ہے، وہ دنیا میں کیسی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں طبی اور فطری اصولوں پر جو خاندانی نظام، رشتوں کا نظام قدرت نے پیدا کیا ہے، اللہ نے وجود بخشا ہے اور شریعت نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اس پورے نظام حیات کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو حلال اور حرام کے اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح میں مت لو ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا تمہارے باپ نے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غصے کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا طریقہ ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت کی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ، اور عورتیں تمہاری بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔